ہم سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ناظرین، پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی لنڈن برج، مگر یہ دکھانے کے لیے نہیں یہ ویڈیو بنائی جا رہی، ایسے ہی میں نے کہا چلو پیچھے کا بھی نظارہ آپ کو دکھاتے جائیں۔ میں ابھی یہاں لنڈن برج کی طرف آ ہی رہا تھا ٹرین پہ، تو راستے میں ایک پوسٹ چیک میں نے کی، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پہ پروگرام ہی کر دیا جائے۔ اور پوسٹ بھی عجیب و غریب ہوتی ہے ہمارے پاکستانیوں کی، خود ہی سوال اور خود ہی جواب۔ سوال یہ تھا کہ جی آپ قادیانیوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اب جو جواب دینے والا وہ بھی خود ہی ہے، وہ کہتا ہے جی پوری دنیا کے مسلمان جو ہے نا وہ قادیانیوں کو، احمدیوں کو کافر سمجھتے ہیں، خود ہی پروگرام یہ بناتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، اب کیونکہ ہم لوگ تو گھومتے پھرتے رہتے ہیں پوری دنیا میں، عرب ممالک میں بھی، اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان میں جہالت ہے، اور مختلف لوگوں سے ملنے کا موقع بھی ملتا ہے، تو یہ صرف پاکستانی جو پاکستان میں رہتے ان میں نہیں پائی جاتی، یہ پاکستان سے جو باہر یورپ کے ممالک میں بھی ہے، وہاں پہ بھی اس چیز کا میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی جراثیم اس طرح کے پائے جاتے ہیں کہ وہ کہتے جی جو احمدی ہیں وہ مسلمان نہیں، لیکن جو حالات بتاتے ہیں یہاں پہ وہ تھوڑے سے یورپ کے یا عرب ممالک کے، کہ پاکستان سے باہر کسی کو کوئی دلچسپی نہیں کہ آپ یہ یورپ کی اگر بات کر لیں تو یہاں پہ لوگ جتنے بھی ہیں مسیح برادری کے کرسچن جو ہے وہ احمدیوں کو مسلمان مانتے ہیں، اور باقاعدہ یہاں پہ جب میں نے دیکھا تھا رمضان تھا انگلینڈ میں بھی بڑی تعداد میں جو گورے تھے، جو برٹش تھے، وہ یہاں پہ افطاری کے لیے بھی آتے تھے، حالانکہ ان کا روزہ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ دیکھتے تھے آگے کہ اسلام کیا ہے، مسلمانوں کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمارے دماغ سے نکل نہیں رہی۔ اب اگر آپ بات کر لیں کہ جناب یہ پاکستان میں جو ہے انہوں نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اس طرح کے یہ فتوے دیتے رہتے ہیں اور لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہتے ہیں، اور اس سے سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ان کی عزت بڑھتی ہے، مگر جو عزت خاک میں انہوں نے ملائی ہوئی ہے، جو پاکستانی سسٹم آپ دیکھتے ہیں وہاں، اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ اگر 26 کروڑ پاکستانی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو یہ سارے کے سارے یورپین نیشنلٹی کی خواہش رکھتے ہوں۔ اگر آج برٹش گورنمنٹ یا جرمن گورنمنٹ یا کوئی بھی گورنمنٹ یہ کہہ دے کہ جناب آپ کو ہم نیشنلٹی دیتے ہیں، آپ یہاں پہ آ جائیں، تو یہ بھاگے دوڑے آئیں گے، اور وہاں پہ ان کو پھر اسلام بھی یاد نہیں رہے گا، اور دوسری خبر بھی لے لیں، پیچھے نظارے بھی آپ اچھے دیکھ رہے ہیں۔ دوسری خبر یہ کہ یہاں پہ چھاپے پڑے انگلینڈ میں پاکستانیوں میں، 2 ایسی خواتین کو گرفتار کیا گیا جو مشورے دے رہی تھی کہ آپ سیاسی بنا کے کیس کون سے کروائیں۔ وہ کہتے تھے جی وہ کیس جو آج کل آپ کو ہم نے کئی پروگرام بتایا کہ لڑکی لڑکی کے ساتھ رہتی ہے، لڑکا لڑکے کے ساتھ رہتا ہے، اس طرح کے کیس آپ بنا کے ڈال دیں سیاسی بنا کے، اور وہ منظور ہو جائے۔ یہ اسلام میں بتا رہا ہوں، جس اسلام کی یہ بات کر رہے ہیں، جس طرح کا یہ اسلام لے کے آ رہے ہیں، اور جس طرح یہ بتا رہے ہیں۔ اچھا یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کرتے جائیں کہ موبائل فون بڑا چھین لیتے ہیں یہاں، اور پہلے جگہ دیکھنی پڑتی ہے کہ بھاگنے کے لیے پھر پتہ ہونا چاہیے کہ بھاگے گا لے کے، لیکن کہتے ہیں سائیکل پہ آتی ہے تو جگہ ایسی احتیاط سے کھڑے ہونا چاہیے جہاں پہ سائیکل نہ آتی ہو، پیدل نہیں اتنی کاروائی ڈالتے، ان کو پتا ہے کہ لوگ پکڑ لیں گے، تو وہ بڑی تیزی سے آتے ہیں، کسی سڑک سے آپ جا رہے ہیں موبائل پہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ اسلامی جناب سسٹم چل رہا ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ یہاں پہ جو کل بھی میں نے پروگرام بتایا تھا کہ 70-80-76 سال سے جو ختم نبوت پہ کام ہوا، اس کے یہ رزلٹ نکل رہے ہیں کہ لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں یا لڑکے لڑکوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے جو علماء ہیں انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ قوم تیار کی ہے،
اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ابھی جو چھاپے پڑنے یہاں شروع ہوئے پولیس کے، اور وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک نمبر ہمارا ہی ہوگا۔ وہ جو ہم ترانے گاتے ہیں نا پاکستانی، اس پہ بھی ترانے بنا بنا کے تو لگائیں، لیکن کیونکہ جب شرم مر جاتی ہے نا، وہ کسی کی شرم گاہ پہ درخت نکل آیا تھا، تو اس نے کہا جناب کیا کریں گے، تو وہ کہتے ہیں یار چھاؤں میں بیٹھوں گا اور کیا کروں گا۔ اب یہ جو پروگرام میں کر رہا ہوں جب دیکھیں گے تو اس کے بعد ظاہر ہے عورتوں کو بات نہیں ہونی، تو انہوں نے کہنا جی ہم چھاؤں میں بیٹھیں گے اور کامرس ایسے لکھیں گے، ایک دو بندے ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ جناب اس وقت کے حالات ہیں۔ اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا، فرض کرے جرمنی اسکولوں میں احمدی جو ہیں وہ اسلام کی جو بھی تعلیمات ہے، کئی جگہ پہ کئی صوبے ایسے بھی ہیں جہاں پہ وہ لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر اسلام بتا رہے ہیں۔ 80 کے قریب 70-80 مساجد جرمنی میں ہیں، یہاں بھی اب بڑی بڑی مساجد ہیں، اور لوگ وہاں پہ اسلام دیکھنے آتے ہیں، بسوں کی بسیں بھر کے آتی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، وہ نماز پڑھتے بھی دیکھتے ہیں، وہ ویسے بھی دیکھتے ہیں کون سے سسٹم کے تحت یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر یہاں پہ کل میں آ رہا تھا، ایک اسٹیشن کے پاس سے گزرا تو وہاں پہ 2 پاکستانی کھڑے تھے، میں نے غور سے دیکھا تو وہ بھی لٹریچر تقسیم کر رہے تھے کہ احمدیوں کا جو اوپر لکھا ہوا تھا کہ حقیقی اسلام کیا ہے۔ وہ لوگ جو ہے لٹریچر لے رہے تھے، یہ نہیں کہ نہیں لے رہے تھے، سب تو نہیں لیتے، مگر کسی کو دلچسپی ہوتی ہے تو لے لیتا ہے۔ اس طرح بہت لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جن لوگوں کو یہ بڑی عادت ہے ذرا مجھے بتائیں۔ اچھا یہ عمرہ ہے، فرض کرے بڑی تعداد میں احمدی وہاں میں جاتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر جتنی بھی یہ عرب کنٹریوں میں زیارت کے جہاں جہاں بھی ہیں وہاں بھی جاتے ہیں، وہاں پہ بھی جا کے زیارت بھی کرتے، لیکن ان کو کوئی نہیں، کسی کو کوئی دلچسپی نہیں۔ اور پچھلے دنوں باقاعدہ طور پہ اس میں پروگرام بھی کیا تھا کہ سعودی عرب کے ایک پروفیسر نے بتایا تھا کہ کسی کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، ہر بندے نے اپنا حساب دینا ہے۔ اور یہ جو اس طرح کے سوال کرتے ہیں، اگر ان کی آپ جا کے بیک گراؤنڈ دیکھیں تو بس پھر آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں کہ ان کے کارنامے چیک کریں۔ کتنے پروگرام ہم لوگ اس میں کرتے رہتے ہیں کہ شاید لوگوں میں کوئی تھوڑا سا شعور آئے، کچھ سمجھ آئے، کچھ عقل لائے۔ عقل تو نہیں آتی مگر موت بھی نہیں ان کو آتی، معذرت کے ساتھ، وہ موت کا مطلب ہوتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں۔ تو یہ جناب آپ کو نظارے بھی دکھا دیے، ادھر سے بھی دکھا دیتے ہیں، اور بات چیت بھی آپ کو کیسی زبردست بتائی۔ تو یہاں پہ لوگ میں کافی سفر کرتا رہتا ہوں، اپنی اپنی زندگی میں مست ہیں۔ اگر کسی نے نماز پڑھنی ہے، کبھی کبھی دیکھتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں ٹرین میں بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، اور جو جہل ہوتے ہیں انہوں نے پورے جہاز کو روکا ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو نماز ہے یہ بڑی ضروری ہے لوگوں کو تکلیف دے کے، لیکن جو اصل اسلام ہے اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس طرح کی پوسٹیں لگائی جاتی ہیں، اور ہوتی جھوٹ پہ ہے مکمل طور پہ۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ فتنہ اور فساد پھیلانا، لیکن اس میں کتنے بھی پروگرام کروں وہ کام ہے۔ مولانا جی میں نے کہا چلو پوسٹ نظر سے گزری تھی، آپ کو پیچھے کے نظارے بھی دکھا دیے، پروگرام بھی کر لیا، چینل کو بھی سبسکرائب کر لے، جڑے